السلام علیکم، میں ہوں عدنان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کی سیاسی صورتحال شیئر کروں گا۔ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور کوآپریٹیو کا سسٹم میکنزم کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی میں گزشتہ ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ تو اس کے اوپر اس ویڈیو کو کرنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ الیکشن پروسیس وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کا اس وقت کافی کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور ایک بڑا ہی سیاسی محاذ سرگرم ہو چکا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اپنا جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں وہ معلومات بھی اور اس کے بعد تھوڑا سا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وابڈا ٹاؤن کے الیکشنز جو ہیں اپریل میں آلموسٹ ایکسپیکٹڈ تھے۔ پولنگ ڈیٹ جو آئی تھی 21 یا 22 جنوری 2021 کو ان کی لاسٹ کمیٹی کا ٹرنیور ختم ہوا تھا اور اس کے بعد پھر الیکشن پروسیس سٹارٹ ہوا، لیکن وہ پولنگ نہیں ہو سکی۔ کووڈ کی وجہ سے پولنگ جو ہے ڈی سی اسلام آباد کے انسٹرکشن پہ جو ہے ڈیلے ہو گئی، اور وہ ری شیڈول ہونے سے پہلے ہی کچھ ممبران نے وابڈا ٹاؤن کے اپلیکیشن فائل کر دی جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کے خلاف بھی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں مزید دیگر سابقہ کمیٹی کے لوگ بھی تھے جن کے اوپر انہوں نے کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ تو اس حوالے سے ایک انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے، اور اس رپورٹ میں جو انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اس حوالے سے، تو اس میں ہم نے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ کس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ان کے جو سابقہ کمیٹی تھی ان کے وہی اب دوبارہ سے بلا مقابلہ بھی منتخب ہوئے تھے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری، تو سابقہ دور میں انہوں نے کچھ پلاٹوں کی بیلٹنگ کی تھی۔ تو اس بیلٹنگ میں مبینہ طور پہ دھاندلی کا جو موقف بھی سامنے رکھا گیا، اور اس حوالے سے واقعی مہتسب میں بھی انہوں نے کوئی پروسیڈنگ کی تھی کہ وہ بیلٹنگ نہ کی جائے کہ اس میں مبینہ طور پہ کرپشن کے چانسز ہیں، لیکن سم ہو وہ بیلٹنگ ممکن ہوئی اور وہ پلاٹ لوگوں کو الاٹ ہو گئے۔ اب وہ کس حد تک جو ہے اس میں کمپیوٹرائز بیلٹنگ ہوئی تھی، اس میں کس حد تک جو ہے دھاندلی ہوئی، اس بارے میں کچھ بھی کہنا یہ کسی بھی گروپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ میرا کام ہے کہ میں ایک آپ کو نیوٹرل قسم کا تجزیہ پیش کروں۔ تو اس کے علاوہ کچھ سٹاف ممبران کے حوالے سے بھی کوئی ایلیگیشنز لگائے گئے کہ جناب انہوں نے بھی اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسٹس بنائے ہیں، ریسورسز بنائے ہیں۔ تو جس کے حوالے سے ہم نے انویسٹیگیشن کی اور ہمارے علم میں آیا کہ ان کی انفرادی طور پہ ریپیوٹ ان امپلائیز کی، ان ملازمین کی جو ہے وہ انتہائی اچھی ہے، اور ان کے اوپر اس قسم کا مبینہ طور پہ الزام لگانا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ لیکن چونکہ محکمے موجود ہیں، یہ جو جن محکموں کے جن فورمز کے اوپر انہوں نے درخواست دی ہے، جس میں رجسٹرار کوآپریٹیو ڈائریکٹ ایک فورم بنتا ہے، تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے جو ہے ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ تو ہماری معلومات جو تحقیقاتی ذرائع ہیں ہماری ٹیم کے، اور ان کے بقول یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی اللیگل مینز کے ساتھ پیسہ بنانے میں شامل نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ڈیفینیٹلی ترقی کی ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اگر محنت کرتا ہے اور وہ اپنے تھوڑے سرمایے کے ساتھ زیادہ سرمایہ بناتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کے اوپر ایلیگیشنز لگا دینا کہ جناب اس نے 2 نمبری سے پیسہ بنایا ہے اور ایسا ہے، یہ میری رائے میں، جو میری نظر میں یہ جو ہے زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ الیکشن کب ہوں گے۔ الیکشن کو بھی کوآپریٹیو رجسٹرار نے جو ہے اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے جب تک یہ جو انکوائریز کے لیے درخواستیں گئی ہوئی ہیں ان کے کوئی کنکلوڈنگ رپورٹ نہیں نکل آتی۔ ایکچولی جو ہمارے اس وقت بھی بلا مقابلہ جو پریزیڈنٹ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے زیادہ اس میں زور دیا گیا ہے، کیونکہ سابقہ 2 کمیٹیوں میں بھی وہی پریزیڈنٹ رہے تھے۔
اور اس دفعہ پھر سے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا تو اس وقت جو ہے ہر ممبر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی چاہے پریزیڈنٹ کی یا سیکٹری کی جس بھی سیٹ پہ اوپر وہ ایلیجیبل ہو وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت کسی بھی شخص نے ان سیٹوں کے لیے کنٹیسٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اچانک سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور اس ساری سرگرمی کا مارکیٹ کے اوپر کیا اثرات ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ الیکشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم جو چیلنج ہے کہ ہمارا وابڈا ٹاؤن کا جو کیس تھا آر ڈی اے کے ساتھ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اللیگل لسٹ سے نکل کر انڈر پروسیس لسٹ میں آنا بھی وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. یہ ایک آپ لوگوں کے لیے میں نیوز بھی بریک کر رہا ہوں کہ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد جو ہے وہ اللیگل لسٹ سے نکل کے انڈر پروسیس کی لسٹ میں چلی گئی ہے. اور کرپشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر وہ انڈر پروسیس میں چلی گئی ہے تو اٹ مینس کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کے پاس رقبہ پورا ہے اور اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں وہ پری ریکوزٹس پورے ہو رہے ہیں. تو اگر اتنی کوئی میگا اسکینڈل کے اوپر کرپشن ہو تو وہ اس کو انڈر پروسیس میں بھی چلی جائے لیکن شاید نہ جاتی اتنی آسانی سے. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر زیادہ تر سوسائٹیز میں فراڈ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ رقبہ پورا نہیں ہوتا اور زیادہ ایکسیس سیلنگ ہوتی ہے اور بعد میں لوگوں کے لیے مسائل بنتے ہیں. اس وجہ سے یہ لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹس آئیں گے کہ ہمارا جو ایک پروسیس پہلے چل رہا تھا اس کے این او سی کے حوالے سے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کے کام سارے کے سارے رک چکے ہیں. ڈیولپمنٹ کے کاموں میں کانٹریکٹرز کی جس طرح سے ڈی اور ای بلاک کی اس کی ڈیولپمنٹ ان پروگریس تھی ان کے کام جو ہیں بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور آگے فنڈز رک گئے ہیں, کانٹریکٹرز کی پیمنٹس رک گئی ہیں اور فیوچر میں جو آگے مزید کوئی پلاننگز انہوں نے کرنی تھیں اور ڈیولپمنٹس کرنی تھیں وہ ساری رک گئی ہیں. تو اور ٹرانسفرز پہ کافی زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر چونکہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو ایڈمنسٹریٹر ڈیفینیٹلی وہ صرف وابڈا ٹاؤن کے لیے اپوائنٹ نہیں ہوئے ہیں, ان کے پاس اور بھی بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں. تو وہ ٹائملی جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو نہیں دیکھ پاتے. تو جس کی وجہ سے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب کوئی فائل سیل جب کوئی پلاٹ سیل ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد لیٹر سائن ہونا ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹر کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ لیٹرز ٹائملی سائن نہیں ہوتے یا بالکل نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے بائر کا اعتماد جو ہے شیک ہوتا ہے اور سیلر کو بھی پھر اس وجہ سے اس مارکیٹ میں پھر اچھی پرائس نہیں ملتی ہے. پرائسز کے حوالے میں بتاتا جو ابھی تک تو اس کمیٹی کے جانے سے پرائسز کم نہیں ہوئی ہیں, لیکن اگر اس طرح کا صورتحال رہی تو شاید میں بھی نیئر فیوچر میں جو ہے اس کی پرائسز پہ فرق پڑے, جو کہ ابھی تک تو نہیں لگتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکسٹرنل پروجیکٹس وابڈا ٹاؤن کو بہت زیادہ ہائپ دے رہے ہیں, جس طرح سے رنگ روڈ ہے, سی پیک حقلہ ڈی آئی خان جنکشن جو ہے ادھر حقلہ ریسٹ ایریا کے پاس جو ہے. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ریٹس پہ کوئی ڈائریکٹ افیکٹ نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر یہ الیکشنز مزید ڈیلے ہوتے ہیں اور اگر ان کی اپلیکیشنز جو انہوں نے موو کی ہوئی ہیں ان کا جو نتیجہ ہے وہ مبینہ ملزمان جو ہیں ان کے حق میں آتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد الیکشن ہو جائیں گے. اور لیکن اگر وہ ان کے نتیجہ جو ہے برعکس آتا ہے اور انہیں اس عہدے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی سزا وغیرہ ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر وابڈا ٹاؤن کی مارکیٹ جو ہے برے طرح سے متاثر ہو سکتی ہے. اور یہ متاثر ہونے سے مراد یہ اس وقت تک صرف ہوگا جب تک کہ نئی کمیٹی آ کے چارج نہیں سنبھال لیتی. اس حوالے سے مزید جو ہے ہم انشاءاللہ انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم دونوں گروپس جو ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے اور جن پہ درخواست دی گئی ہے ان دونوں کا موقف بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ فیصلہ آپ کر سکیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس حوالے سے وابڈا ٹاؤن کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے کوئی بھی اور مزید کچھ جاننا چاہیں تو آپ
کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو بڑا تفصیلی جواب دیں. شکریہ.